حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، صرف قربانی نہیں دیتے تھے، سارا سال بہت سارا لنگر، بہت سارا کھانا پینا، بہت ساری چیزیں جاری رہتی. اور جتنے غریب لوگ تھے فلسطین کے، ان کو پتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لنگر جاری ہے. فلسطین میں جب آپ کا قیام تھا، دو مہمان آ گئے اور کھانے کو کوئی چیز نہیں. حضرت سارا اور جناب ہاجرہ دونوں اس وقت موجود تھیں. وہ کہنے لگی ابراہیم بہت سارے مہمان آ گئے تو کیا کریں؟ جناب سارا کہنے لگی کس طرح کر کے ان کی مہمان نوازی کرنی. اور حالات یہ ہے کہ قحط پڑا ہوا ہے فلسطین میں، مصر میں، دور دراز علاقوں میں. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ اللہ کے مہمان ہیں اور ہمیں رب کریم کا بندہ سمجھ کے آ گئے، اللہ ہی بندوبست کرے گا. فرمانے لگے میرا مصر میں ایک دوست ہے، وہ قحط کے دنوں میں غلہ جمع کر لیتا ہے، میں اس کی طرف پیغام بھیجتا ہوں، مجھے امید ہے وہاں سے غلہ ملے گا. 2-3-5 اونٹ والے غلام بلائے اور ان کو کہا کہ جاؤ غلہ لے آؤ مصر کے دوست سے. وہ لوگ کہتے ہیں ہم غلہ لینے گئے، وہاں جب پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیغام دیا تو آپ کا وہ دوست کہنے لگا غلہ تو بے شمار تھا، مجھے خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم کا پیغام آئے گا، تو میں تو سارا تقسیم کر چکا ہوں. لوگ لے گئے، اب تو کوئی شے نہیں. اب وہ خالی آ گئے 5 کے 5 اونٹ. جب خالی آئے تو حضرت ابراہیم کی حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں. ان غلاموں میں سے، خادموں میں سے، آپ کے ان چاہنے والوں میں سے ایک کہنے لگا یار وہ غریب تو انتظار کر رہے ہوں گے کہ غلہ لینے گئے ہیں، ہمیں روٹی ملے گی. چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، وہ جب دیکھیں گے نا خالی آ گئے تو انہیں تکلیف ہوگی. اس طرح کرو بوریوں میں ریت بھر لیتے ہیں، ریت بھر کے لے جاتے ہیں، بعد میں اندر رکھ کے انہیں سمجھا بہلا لیں گے یا حضرت ابراہیم کو بتائیں گے، وہ خود ہی ان لوگوں کی دلجوئی فرمائیں گے. اب غلہ کی جگہ ریت بھر کے اونٹوں پہ رکھ کے لائی گئی. لا کے بوریاں جب رکھ دی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دوپہر کے وقت آرام فرما رہے تھے. بی بی سارا اٹھی، کہتی ہیں جب میں نے دیکھا نا کہ بوریاں پہنچ گئی ہیں تو گئی، غلام کو ساتھ لیا اور اس کو جب کھولا نا تو کہتی اتنی حسین گندم میں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی، اتنا پیارا دانا میں نے کبھی ملاحظہ ہی نہیں کیا تھا. فرماتی ہیں جب اس کو پیس کر چکی میں روٹیاں پکائیں تو خوشبو دور دور تک پھیل گئی، اعلیٰ غذا بنی. بڑے بڑے کھانے بیبیوں نے مل کے پکائے، چن دیے گئے. حضرت ابراہیم اٹھے تو لوگ کھانا کھا رہے، سجدہ شکر ادا کیا، اور جب سجدے میں گئے تو وہی آنے لگی، پھر رونے لگے. جب پلٹ کر باہر تشریف لائے تو جناب سارا کہنے لگی ابراہیم تمہارا مصری یار بڑا اچھا ہے، اس نے اتنی اعلیٰ گندم بھیجی ہے کہ اتنی تو میں نے پیاری گندم کبھی دیکھی نہیں. جناب ابراہیم مسکرائے، فرمانے لگی سارا یہ مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے. بھائی مہمان نوازی مزاج تھا، ہاتھ لٹا دینا مزاج تھا، دوسروں کی اشک شوئی مزاج تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے قربانی، حضور نے ان کا طریقہ بیان کیا. اگر سال کے بعد قربانی دینا ان کا طریقہ ہے تو سارا سال غریبوں کو روٹی دینا بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. سارا سال غریب کی نوکری کرنا یہ بھی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ بہترین مسلمان تو حضور نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور غریب کو روٹی کھلانے میں سب سے اچھا ہو، وہ بہترین مسلمان ہے، زبردست مسلمان. ہمارے ہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو امیروں کی، افطاریاں ہیں تو امیروں کی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا بدترین دعوت ہے جس میں امیر بلائے جائے غریب نہ بلائے جائے. وہ بدترین دعوت حضرت ابراہیم کا طریقہ رہا، ساری زندگی مہمان نواز. ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہو، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو بننا ہی ہوتا ہے، تو نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا.
حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے، آپ تشریف فرمائیں۔ ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ یہ تسبیح بڑی پسند ہے، محبوب نے ان کی فضیلت بیان کی۔ اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے، فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا۔ فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا۔ اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں، یار پھر ذرا سنا، نہ علما وچ پسا سانو، تو یار دی گل سنا سا، ذرا دوبارہ سنا۔ پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا، فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سنا۔ کہنے لگا پیسے لگیں گے، تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری۔ فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا۔ پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ گائیں دے دیں، بھینسیں دے دیں، وہ ذکر سناتا ہے۔ حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں، تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے، کیف جاری ہے۔ کہنے لگا بس بھائی۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا۔ اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا۔ فرمایا جا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں۔ دے دیا، کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا۔ کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا۔ آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا، تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرشتہ رو پڑا اور کہنے لگا ابراہیم مجھے سینے سے لگاؤ، آپ واقعی اس قابل ہے کہ اللہ آپ کو اپنا دوست بنائے، واقعی اس قابل ہے کہ رب آپ کو اپنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدا سے محبت کرنے کا نرالا انداز، اور میرے بھائی یہی محبت انہیں میرے مصطفیٰ سے بھی تھی۔ ایک نبی گھر بنا رہا ہے، دوسرا بنوا رہا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، جناب ابراہیم بنا رہے ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا تو کہنے لگے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اب اسے بسانے کے لیے اپنا آخری رسول بھی عطا فرما۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں دعا ہوں حضرت ابراہیم کی، پر حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے، تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری۔ حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے، اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا۔ زندگی سفروں میں گزری، سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ جان بڑی عزیز ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا، گھر کے اصولوں سے، چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا،
چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے, گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. تھوڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا, سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اسے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, یہ کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے, فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو, اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے, سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا, اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی, فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے, یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں, دیکھیں گے, کریں گے, سوچیں گے, اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے, للکارا ہے. یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں, تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لیں. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے. علامہ نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے, جہاں گام گام پہ خطرہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو, آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں, ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا. آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں, ضرورت نہیں ان چیزوں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے, اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں, خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا, زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں, وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے, اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے. لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے, بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی, دلیل بدل لی جاتی ہے, ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر.
فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے ایک خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے۔ پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھ لو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو، جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی، تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیبیاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، ایک نیک دل آدمی نے اسے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالی، ماری گئی۔ تو ہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، تو ہمات کا بھائی، تو ہمات دین کے اندر منع ہے۔ تو ہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت، یہ تہمات ہیں، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش۔ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگا ہوں تو کیسے ماننی چاہیے، کا طریقہ پوچھیں، ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی۔ بہرحال آمدام برسر مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے جل کے، اتنے دن لگا کے آگ جلائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے۔ یہاں تو موجے ہے نا، جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے، کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے، پیر صاحب کے لیے موج ہے، علامہ صاحب کے لیے موج ہے، خطیب صاحب کے لیے موج ہے۔ جلنا کس کو پڑتا ہے؟ بحال ہی کوئی نہیں رہا، اللہ ماشاء اللہ وہ لوگ گزر گئے،
جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے، گزر گیا زمانہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے، تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ، منجنیق، بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو، وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ، وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے، ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے، پاؤں مبارک باندھ دیے، پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا، اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں، حوریں رونے لگی، فرشتے تڑپنے لگے، اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ۔ ہوا کا فرشتہ آیا، کہا ابراہیم اگر تو کہے، او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کریں، یہ داستان نہیں، یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے، یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا، اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یہ ہے اہل طریقت کی باتیں، وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے، فرشتہ آیا، اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے، آگ ان پہ پھینک دی جائے۔ آپ نے فرمایا تو جا، تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا، کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی۔ فرمایا تو جا، تجھ سے کوئی کام نہیں۔ اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے، آگ میں جانے کا لمحہ ہے، تیاری ہے، حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں۔ کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو، مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں، آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے، رب کریم سے ہی بات کر لیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا، رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں، میرے ہاتھ بندے ہیں، پیر بندے ہیں آگ میں، اسے نہیں پتا؟ بتایا تو اسے جاتا ہے جسے خبر نہ ہو، تو اگر اسے پتا ہے، اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ اسے کہو ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ، پھول کھلے ہیں، کونپلیں مہک رہی ہیں، کلیاں خوشبو دے رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے، رب کریم کا شکر بجا لانے لگے۔ نکلے وہاں سے، کچھ دن گزر گئے، نکلے، حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، چچا کے پاس ٹھہرے، انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہے، اولاد کوئی نہیں، بڑا میوہ ہے میٹھا، گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں، گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچناہٹ ہوتی ہے، پھن بناہٹ ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، ہاجرہ سے نکاح کر لو۔ جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا۔ اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت، اب جس بیوی کے ہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی۔ جناب سارہ رشک کرنے لگی، ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس۔ بھائی
ایک بیٹا عالم دین بنا لو، کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا، کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ کیونکہ مر جاتے ہیں یہ سارے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے، ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے، علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر۔ اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی تو یہ دعا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا، تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں، بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا، تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب، 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے۔ آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ۔ حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا۔ یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا، 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ، بیوی کو تھمایا۔ ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں انہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا، وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا، کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں، وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگی ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ۔ تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے۔ جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا، اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا، جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے، بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا۔ میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے، یہ تربیت کرے اپنے گھر میں۔ میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتے ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کا ہوگا، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام۔ اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے، اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی، میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے، وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور
बेटी को, बहन और बेटी को सुनाएं ये बातें, उनको समझाएं, ताकि आगे जाके वो जो घर तरतीब दे वो घर बड़ा उम्दा और निखरा हुआ हो। हजरत सैयदना इब्राहिम 13 साल के बाद आए, चूंकि घर में अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती का चर्चा था, अल्लाह तबारक व तआला की महबूबियत का गलबा था। 13 साल के बाद फलम्मा बालगा माहूसा, या बेटा जब इतना बड़ा हुआ कि साथ चलने लगा, तो हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को बुला के कहा, बेटा मुझे ख्वाब आई है, मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, तेरी क्या रजा है? तो हजरत इस्माइल कहने लगे, या अबतिफ अलमा तो उमर, अब्बा जी अल्लाह जैसे हुक्म देता है मेरे साथ वैसे ही करें, जैसे अल्लाह हुक्म देता है वैसे ही बोलिए, वैसे ही करें। हजरत हाजरा को कहा कि एक दोस्त ने दावत की है तो वहां जा रहे हैं, बीबी मुतमईन है, तफसीलात की जरूरत नहीं, खत्म बात, इतबार है, मुतमईन हो गई। शैतान पीछे से आया अम्मा के पास, जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर जमाइए, यहां तो पड़ोसन आके को बात बता देती है खावंद के बारे में, तो कई महीने झगड़ा जारी रहता है, पड़ोसन मल्लेदार। शैतान ने आके बताया लफ्ज क्या है? कहा हजरा तुम्हें पता है कहां जा रहे हैं? कहा दोस्त की दावत में। तो कहने लगे दोस्त कौन है? रब करीम। और इब्राहिम का ख्याल है कि उस रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ज़िबा करूं। तो हजरत हाजरा कहने लगी कभी बाप भी बेटा ज़िबा करते हैं? शैतान कहने लगा उनका ख्याल है कि उनके रब ने हुक्म दिया है। जनाब हाजरा फरमाने लगी अगर रब ने हुक्म दिया तो फिर तू मुझे शैतान लगता है, तू मुझे शैतान लगता है। का क्या मतलब? फरमाने लगी अगर रब करीम का हुक्म है तो मेरे पास एक इस्माइल है, अगर 1000 भी होते मैं सारे अल्लाह के रास्ते में पेश कर दे देती। मालिक का ही तो है सारा कुछ, उसी का है, इसमें लैतोला अल्लाह की क्या गुंजाइश? हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे के हलक पे छुरी रख भी दी और छुरी चला भी दी, रख भी दी, और वो तो अल्लाह करीम ने फरमाया या इब्राहिम कद सदक़ता रुया, इब्राहिम तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मेहमान आ गए रात के वक्त में। जब वो आए तो हुजूर ने पूछा खाना खाना है? तुमने कहा खाना है। झूठ और भूख को जमा करना मना है? कहा जी खाना है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़वाज मुतहरात के घरों में पता करो कुछ है। हजरत उम्मे सलमा के घर में पता किया तो कहा या रसूलल्लाह 4 दिन से रोटी नहीं पकी। हजरत ज़ैनब से पूछा तो कहा हुजूर कई दिन से चूल्हा ही नहीं जलाया। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत मैमूना, हजरत सौदा, तमाम घरों से बज़ाहर ये दो जहां के शाह हैं, पर पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। हर चीज है पर फकर इख्तियारी है। कोई शय ना मिली तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में ऐलान किया, फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को रोटी खिलाए? इन लफ्जों का हुसन कोई हुसन वाला ही समझ सकता है। फरमाया कौन है जो मेरे मेहमान को खाना खिलाए? तो एक सहाबी ले गए और उठे, वो सहाबी जो सहाबा में गरीब थे, एक अंसारी जो गरीब आदमी थे। बहुत ज्यादा अमीर आदमी अल्लाह की राह में खर्च नहीं कर पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत अमीर आदमी जो होता है ना, वो जितना ज्यादा अमीर होता है ना उतनी दीवार उसके गिर्द खड़ी हो जाती है पैसों की, मुश्किल हो जाता है उसके लिए। गरीब आदमी खड़े हुए, अगरचे मेरे महबूब के गुलामों में जो बड़े अमीर थे वो भी खर्च करने में बड़े आगे थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह। लेकिन ये गरीब आदमी का हुजूर मैं ले जाऊंगा, मैं लेके जाऊंगा, और ये बुखारी मुस्लिम है। हुजूर ने फरमाया ले जाओ। वो अब सहाबी घर ले गए और बीवी से मशवरा किया, बात पे गौर करना, हर चीज की भूख देखी जा सकती है, बच्चों की नहीं देखी जा सकती। वो अंसारी हुजूर के मेहमान को घर ले गए, जाके बीवी से मशवरा किया, कहा भली मानस घर में कुछ है? तो उसने कहा थोड़ा सा बच्चों के लिए खाना रखा है, बच्चों के लिए। बच्चे तो बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो आदमी को बुज़दिल कर देते हैं, बच्चे तो मार देते हैं, कलेजा फट जाता है बच्चा भूखा हो तो, नींद नहीं आती। अब सहाबी अपनी बीवी से क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों को बहला के सुला दे, और रसूलुल्लाह के लिए नहीं, रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, भाई नबी पाक के लिए नहीं, हुजूर के तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत। लंबी बात है। बच्चों को सुला दो,
बीबी ने बच्चों को सुला दिया तो मियाँ बीवी का मशवरा हुआ कि मेहमान के साथ बैठ के रोटी खाना भी सुन्नत है। तो अब मेहमान के साथ बैठ के खाना भी है, तो खाना है एक दो आदमी का। अब खामद अपनी बीवी को तैयार करता है कि मैं भी खाने पे बैठ जाऊंगा, तू भी बैठ जाना। और जब मेहमान खाने में हाथ डाल ले तो तू उठना, कहना ओहो दिया तो सही किया ही नहीं, अभी बुझ जाएगा, और जाके दिया बुझा देना। हम हाथ हिलाते रहेंगे, मेहमान रोटी खाता रहेगा। और यार इस दर्द को, इस कैफ को समझो। घर में बच्चे भी भूखे, बच्चों की माँ भी भूखी, बच्चों का बाप भी भूखा, दस्तरखान पे रोटी लग गई, रोटियां चुन डाली, बीबी उठी कहने लगी ओहो चिराग तो सही किया ही नहीं, ये तो बुझ जाएगा। हौसलेमंद बीबी जिसने बच्चे भूखे सुला दिए, वो भूखे सोए हुए बच्चों की भूखी अम्मा उठी और अपने खामंद की ताबेदारी में उठी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है। उठी और उसने ना दिया ठीक करने के बहाने बुझा दिया। मेहमान रोटी खाता रहा और रसूलुल्लाह के नौकर कुर्बानी देते रहे। वो रोटी खा के सैर हो के बिस्तर बिछाया तो सो गया। ये मियाँ बीवी सारी रात बच्चों की तरफ देखते रहे और गौर करते रहे और राजी रहे कि हमने हुजूर का फरीजा निभाया है। कुर्बान जाऊं महबूब पे, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। वो सहाबा वो अगर कुर्बानियां देते थे तो जो एजाज मिलता था वो भी बड़ा शान वाला है। सहाबी कहते हैं मैं फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद आया, पहला कदम रखा तो मेरे करीम बोले, हुजूर ने फरमाया रात जो तूने और तेरी बीवी ने अमल किया है खुदा को भी बड़ा पसंद आया, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया। और फिर एक लफ्ज और है हदीस में, एक रवायत में कुछ जुमले और भी हैं। हुजूर ने फरमाया जब तू और तेरी बीवी रात मेहमान के साथ एसार कर रहे थे ना, तो अर्श का मालिक तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहा था। रब तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा था, रब तुम्हें देख के मुस्कुरा। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन नचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। पर मैं वो मुस्कुरा रहा था कि मेरे बंदे मेरे रसूल की रिजा के लिए क्या कर रहे हैं। और साहब देखो, नबी पाक के लिए नहीं, खानदान के लिए नहीं, खानदान नबुव्वत के लिए नहीं, हुजूर के ना समझे यार, इस पहलू को समझे। नबी पाक के बरेली के इमाम बोल पड़े, फरमाने लगे तुझसे दर, दर से साग, साग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से साग कुत्ते को कहते हैं फारसी में। फरमाते महबूब तेरा दरवाजा और दरवाजे पे कुत्ता और कुत्ते के पास मैं बैठा हूं। चलो कुत्ते के पास तो बैठा हूं ना, मेरी गर्दन में भी कोई तो पटका आया ही है ना। तुझसे दर, दर से साग और साग से है मुझको निस्बत, चलो मेरी गर्दन में भी है दूर का पटका तेरा। कुरान मजीद बोल उठा, रब करीम ने फरमाया हबीब ये तेरे गुलाम वो हैं कि वयुक्सिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। फरमाया इनका हाल ये है कि जिस चीज की शदीद हाजत होती है वो भी अपने भाइयों पे कुर्बान कर देते हैं, वो दे देते हैं तेरे नाम पे। जब मक्के वाले मदीने आए अंसारे मदीना, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया न तुम्हारी नस्लें एक हैं न कबीले एक हैं, लेकिन तुम्हारा नबी एक है, तुम्हारा रसूल एक, खुदा एक, किताब एक, तुम्हारा मेरी वजह से रिश्ता है। चलो अपने भाइयों के साथ एसार करो, चलो एसार करो। अगर किसी के 2 मकान थे तो उसने एक उसको दे दिया जो मक्के से आया था, 2 बाग थे तो एक दे दिया, किसी के पास एक था तो आधा बांट के दे दिया, हर चीज तकसीम कर दी। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह लोगों के दरमियान दिन बदल देता है। हालात बदल गए, बड़ा माले गनीमत आया, बनु नुज़ैर का इलाका फतह हुआ तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अंसारे मदीना को इकट्ठा किया। फरमाया भाई माल अब बड़ा आ गया है। 2 बातें, यहां तो इस तरह करते हैं कि मैं इनको कहता हूं जो मक्के से आए थे कि जितनी तुम्हारी जायदादें बाग इन्होंने लिए हैं वापस कर देते हैं तुम्हें, और जो माल आया है वो भी तुम में से आधा आधा दोनों के दरमियान बांट देते हैं, या जैसे तुम्हारा दिल चाहे तुम्हारे माल भी वापस करते हैं और जो वहां से माल आया वो तुम्हारे बीच बांट देते हैं, या अगर तुम कहो तो ये माल इनको दे देते हैं मुहाजिरीन को, तुम्हें तुम्हारे माल वापस मिल जाते हैं। हुजूर ने पूछा अंसारे मदीना से, हजरत साद बिन मुआज, साद बिन उबादा तड़प के खड़े हुए, अर्ज की महबूबा मैं तो अबू बकर को जानता ही नहीं था, हुजूर मुझे क्या पता उमर कौन है, मैं क्या जानूं,
عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اثار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے۔ تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے، اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن واگے سو گئے وچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہوگا؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، حضرت غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ ہیں۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ ہے۔ فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتا ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا،
اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا. اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ, اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں. میں نے فتویٰ ایک ہے, بندہ دیکھ کے بات کی ہے. بھائی قربانی نہیں ہے, اظہار ہی نہیں ہے, جذبہ ہی نہیں ہے, ہمارا مزاج ہی نہیں ہے. لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ, تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے, اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے. فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے, دوں کہ نہ دوں, کون سی دوں. فتوے پوچھیں گے, دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی, جو آتا ہے آنے دو. کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں. وہ لے لیا, قابو کر لیا. جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کرے. اور احصار صفت ہے مسلمان کی, یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے, اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے. قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے. کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان, یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے, عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے. اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو. اپنے مزاج میں قربانی. اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا, صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کلمہ ہی پڑھ گیا. حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے. تو 7 صحابہ زخمی ہیں, چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے ہیں, گرمی بڑی شدید ہے. العطش العطش, پیاس 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 پکارے ایک صحابی. ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا, پانی کا برتن ہاتھ میں ہے, اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں. زخموں سے چور چور شخص نے, میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو, وہ زیادہ پیاسا ہے. وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے, دوڑ کے آؤ, بڑی پیاس. کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا. میں اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا, کام چل جائے گا. وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا, میں نہیں پیوں گا, پہلے اس کے پاس لے جاؤ. کہتا حد ہو گئی. 7ویں تک میں آیا, اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری. تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار, اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا. پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا. تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا. 7 شہید ہو گئے. تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا. میں کبھی آسمان دیکھتا, کبھی زمین دیکھتا, کبھی پانی دیکھتا, کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا. پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے, یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے, یہ تو خون پینے والے تھے. آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے. وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا, یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے. میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں. قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں, اظہار ہی تو نہیں ہے. ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں ایک دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں. پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے. اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں, اتنا بھی. اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں, بڑے بڑے درجے. وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ, کوئی علامہ لکھ دیتا ہے, کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے, تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں. کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے, بالکل آخری پہ. دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا. پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں. دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا, میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے. یا جنید. اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے, پر کیا کرے, اب مسئلہ تو صحیح ہے نا.
تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہا ہے. وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے. تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ. وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید. کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا, دریا میں ڈوبنے لگا. تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہے. کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا. تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں, الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ جاتا تو دل تک ہے نا, باز تو آتا نہیں. دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو, یہ کس چکر میں لگ گئے, روز تو تقریر کرتا ہے. کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید. پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا. کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا, کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو یا جنید کہہ. کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی, وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے, میں کہوں تو ڈوبے. میرے دل میں وسوسہ تھا. اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا, جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں. ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں. وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے, تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا. یہ تو چکر ہی نہیں نا, بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں. رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے. فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے, اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. ابھی جنید تک تو پہنچ جا, ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا, ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا, اللہ تو ابھی بڑی دور ہے. تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے, شروع تو ہو ابھی. تو یہاں لوگ سیدھا ہی آ کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے. میں نے کہا ٹھہر جا ذرا, اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے, بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے. یہ کوئی لوٹ سیل ہے, زندگی گزر جاتی ہے انسان کی, مر جاتا ہے, اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے, پھر قائم رہے, پھر اس کی زندگی نہ بدلے, پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے. یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا, جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے, باقی کوئی شے بھی نہیں رہی, پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا. تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے, یہ کیسی بات. وہ ایک منزل ہے, وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے, اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے. وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے, پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ, مشکل ہو جاتا ہے. تو بھائی یاد رکھیں, قربانی دینا سیکھیں, اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں. زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں, محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں, دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں, زیادہ عمل کریں, ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا. وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے نا, وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا. دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں, جد و جہد زیادہ کریں, اظہار کریں, قربانی کریں, اپنی زندگی میں کریں, کسی کے لیے کچھ اظہار کریں, کسی کو کچھ دیں. یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا, تو یہ قربانی نہیں ہوتی, یہ لالچ ہوتا ہے, یہ سودا ہے. پتہ ہے آپ کو, یہ سودا ہے. ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے, یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے, تو یہ تو تجارت ہے, یہ کوئی اصول نہیں. میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ, یہ تجارت ہے بھائی, یہ تجارت ہے, یہ قربانی نہیں, تو تجارت ہے. یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ, اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے, قسمت والوں کو ملتی ہے. ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے